بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ اکنامکس، معاشیات، کلاس سیکنڈ ایئر، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور۔ اسٹوڈنٹس، سرکاری مالیات کے چیپٹر میں آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیکس عائد کرنے کے اصول۔ کوسچن پیپر کے حوالے سے آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پیپر میں دو طرح سے سوال آ سکتا ہے۔ ایک تو جنرلی آئے گا، ٹیکس کی تعریف کریں یا ٹیکس عائد کرنے کے تمام اصول بیان کریں تفصیل سے، لانگ کوسچن ہوگا۔ یا کوسچن اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ایڈم اسمتھ نے ٹیکس عائد کرنے کے جو اصول بیان کیے ہیں وہ تحریر کریں۔ تو یہاں پر آج کے ہمارے ٹاپک میں جو ہم فرسٹ 4 پرنسپلز یا کیننز پڑھیں گے وہ ہیں ایڈم اسمتھ کے بیان کردہ۔ تو اگر ایڈم اسمتھ کے حوالے سے سوال آتا ہے تو آپ نے صرف پہلے 4 اصول مساوات، اصول تیقن، اصول سہولت اور اصول کفایت، یہ 4 آپ نے تحریر کرنے ہوں گے۔ لیکن اگر جنرلی پوچھا جائے، ایڈم اسمتھ کا نام نہیں لیا جائے، تو پھر یہ جتنے ٹوٹل اس ٹاپک میں آج ہم پڑھیں گے وہ تمام کے تمام آپ نے پھر تحریر کرنے ہوں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اصول مساوات سے۔ جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے، ایڈم اسمتھ کا یہ کہنا ہے کہ جب ٹیکس عائد کیا جائے تو اس چیز کو سامنے رکھا جائے، پیش نظر رکھا جائے کہ کم آمدنی والے لوگوں پر اس کا کم بوجھ ہونا چاہیے اور زیادہ آمدنی والے لوگوں پر اس کا زیادہ بوجھ ہونا چاہیے، تب مساوات ہو سکے گی۔ اگر برابر بوجھ رکھا جائے گا تو پھر وہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے اس کی جو پروپورشن ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پروگریسو ٹیکس ہونا چاہیے، کم آمدنی والوں پہ کم شرح سے ٹیکس لگایا جائے اور زیادہ آمدنی والے لوگوں پر زیادہ شرح سے ٹیکس لگایا جائے، تبھی انصاف ہو سکے گا لوگوں کی اپنی استعداد کے حساب سے ٹیکس ادا کرنے کی بیس پر۔ دوسرا جو اصول ایڈم اسمتھ نے بیان کیا وہ ہے اصول تیقن، کینن آف سرٹینٹی۔ تیقن لفظ یقین سے نکلا ہے کہ ایڈم اسمتھ کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس جب لگایا جائے تو ٹیکس ادا کرنے والے کو یہ کنفرم ہو، یہ کلیئر ہو یہ بات کہ اس نے کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے اور کس جگہ جا کر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے حکومت کو بھی یہ کنفرم ہو، یہ یقین ہو کہ حکومت نے اتنا ٹیکس عائد کیا ہے تو حکومت کو لازماً یقیناً اتنی آمدنی حاصل ہوگی، ان ذرائع سے حاصل ہوگی اور اس وقت حاصل ہوگی۔ تو چاہے ٹیکس ادا کرنے والا ہے یا ٹیکس وصول کرنے والی گورنمنٹ ہے، ان دونوں کو تمام چیزوں کے بارے میں ہر چیز سرٹن ہو، پتہ ہو، کلیئر ہو بالکل۔ تیسرا اصول ہے اصول سہولت۔ ایڈم اسمتھ کا یہ کہنا ہے کہ جب ٹیکس عائد کیا جائے، ٹیکسوں کا نظام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہر ٹیکس ادا کرنے والے کے لیے سہولت ہو، کنوینئنس ہو، اس کے لیے اس کا ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ اس کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے۔ یعنی ٹیکس کی رقم ادا کرنا اس وقت اس کے اوپر پابند کیا جائے اسے جب اس کے لیے آسانی ہو، کہ اگر ایک ماہانہ آمدنی جس شخص کی آ رہی ہے، تنخواہ دار شخص ہے، مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے، تو مہینے کے شروع کے دنوں میں ٹیکس کی تاریخ ہو کہ اب اس نے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسان ہے تو اس کے اوپر جب ٹیکس لگایا جائے تو وہ اس طرح سے ہو کہ جب اس کی فصل پک کر تیار ہے اور فروخت ہونے کے لیے ریڈی ہے تو اب وہ فروخت کرے گا اور فوری طور پر آمدنی حاصل کرے گا اور اس آمدنی میں سے وہ ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ اس کے بعد ہے اصول کفایت، کینن آف اکانومی، کہ گورنمنٹ جب ٹیکس حاصل کرتی ہے، ٹیکس اکٹھا کرتی ہے تو اس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے آفیسرز ہیں، ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں۔ تو گورنمنٹ اگر اس ادارے میں انکم ٹیکس میں یا جو بھی ٹیکسیشن کا جو پورا ادارہ ہے اس کے اندر اگر گورنمنٹ بہت زیادہ بے تحاشا افسران اپوائنٹ کرتی جائے گی اور ان کی بہت زیادہ تنخواہیں رکھ دے گی تو پھر گورنمنٹ کو ٹیکس اکٹھا کرنے کا فائدہ کم ہوگا، کیونکہ اس کا ٹیکس اکٹھے کرنے میں سے بہت ساری رقم تو اسی اپنے ڈپارٹمنٹ پر ہی خرچ ہو جائے گی۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم لوگ اور محنتی لوگوں کو وہاں پر اپوائنٹ کیا جائے جو کہ بہترین اپنی سروسز دیں اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنے میں حکومت کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ یہ جو 4 اصول اسٹوڈنٹس ہم نے ابھی پڑھے ہیں، اصول مساوات، اصول تیقن، اصول سہولت اور اصول کفایت، یہ ایڈم اسمتھ نے پیش کیے ہیں۔ اور آگے جو جنرل اس کے اور اصول ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے اصول سادگی، کہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ اتنا سادہ اور آسان ہونا چاہیے کہ ایک عام شخص بھی آسانی سے سمجھ سکے اس کی کیلکولیشن کیسے کرنی ہے، کتنی آمدنی ہے، کتنا ٹیکس ہے، اس کی جو میتھمیٹیکلی جو کیلکولیشن کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بہت ہی آسان ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی آسانی سے اس کو سمجھ سکے۔ اصول پیداواری سے مراد ہے کہ ٹیکسوں کے نظام سے جو بھی رقومات حاصل ہوں گی
गवर्नमेंट उस तमाम रकम को अपने तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्च करेगी। इसके बाद है असूल लचकदारी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए सिस्टम, टैक्सों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि अगर लोगों की आमदनियों में इजाफे का ट्रेंड है तो टैक्सों की शरह बढ़ा दी जाए, अगर आमदनियाँ कम होने का रुझान है तो लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कम कर दिया जाए, कुछ टैक्स उन्हें माफ़ कर दिए जाएँ। जैसे आजकल के हालात में आप देखें, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे कारोबार अफेक्ट हुए हैं, लोगों का रोज़गार अफेक्ट हुआ है। तो अगर इन फैक्ट्रियों कारखानों में जो आमदनियाँ हासिल हो रही हैं, चूँकि इतना सारा लॉस हो गया काम का, इनकम डिक्रीज़ हुई है, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट डेफिनेटली उन्हें रिलीफ दे रही है और गवर्नमेंट को चाहिए भी कि उन्हें टैक्स की शक्ल में उन्हें रियायत की जाए उन लोगों के साथ। मुआशी तरक्की का असूल है कि टैक्सों से जो रकम हासिल हो रही है, गवर्नमेंट उसे अगर मुल्क की पैदावार बढ़ाने और मुआशी तरक्की के लिए ख़र्च करे और कामिल रोज़गार हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम करे, तो ये एक बेहतरीन इस्तेमाल होगा टैक्स का। फिर है असूल तनव्वो को फॉलो किया जाए कि ऐसा ना हो कि मईशत के किसी एक शोबे पर बेतहाशा टैक्स लगा दिया जाए और किसी दूसरे शोबे पर बिल्कुल टैक्स ना लगाया जाए, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि मईशत के तमाम शोबों के ऊपर मुतनासिब तरीके से टैक्सों का बोझ डाला जाए ताकि तमाम शोबे इक्वली मईशत की तरक्की में पार्टिसिपेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ये तमाम जो पॉइंट्स हमने अभी पढ़े हैं, असूल मसावात, असूल तयक्कुन, असूल सहूलत, असूल कफ़ायत, असूल सादगी, असूल पैदावारी, असूल लचकदारी, मुआशी तरक्की का हसूल और असूल तनव्वो। आप थोड़ा सा इसकी 2-3 रीडिंग्स करेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके नाम के साथ बहुत सारा रिलेट करता है। आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड करेंगे जब कॉन्सेप्ट, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको इसका नाम याद है और अंदर आपने इसकी 2-3 दफ़ा समझ कर रीडिंग की है तो आप आसानी से अपने अल्फाज में इसको बयान कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक को अपने कंप्लीट तैयार करना है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से कोई भी असूल आ सकता है, जैसे असूल तयक्कुन से क्या मुराद है, असूल कफ़ायत से क्या मुराद है, कोई एक असूल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इम्तहान में पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था स्टूडेंट्स, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।